یہ طریقہ غیر مسلموں کا ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں خوشی کا کوئی عنصر نہیں ہوتا کہ آپ مبارکباد پیش کریں۔ مبارکباد جب دیا کریں جب کسی کنوارے کی شادی ہو جائے، بے اولاد کا بچہ ہو جائے، ایسے موقع پہ مبارکباد کا کوئی تک بنتی ہے، اس کا کوئی تصور ہے۔ گلا میرا بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ لوگ برداشت کر لیں۔ تو کوئی خوشی کی بات ہو نا تو انسان مبارکباد دے، اچھا بھی لگتا ہے۔ خام خواہ کے تکلفات لوگوں نے نکالے ہوئے ہیں۔ نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو کوئی ایسا کام ہوا نہیں ہے جس سے ہمیں خوشی ہو، اس لیے کہ نئے سال کا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں سے ایک سال اور کم ہو گیا، موت کے قریب ہو گئے، تو اس میں کون سی خوشی کی چیز ہے بھائی؟ کون سی ایسی بات؟ سالگرہ کا بھی یہی تصور ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے، آپ 53 سال کے ہو گئے، تو خوشی تھوڑی ہے کہ آپ 52 سال کے ہو گئے، غم کی بات ہے کہ 52 کے ہو گئے آپ۔ لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں، اس لیے کہ عمر کا کم ہونا تو خوشی کی بات ہے، عمر کا بڑھنا خوشی کی بات نہیں ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ عمر زیادہ ہو رہی ہے اور اس پہ کیک کاٹے جا رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے؟ تو کوئی اس کی کوئی تک نہیں بنتا نا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سالگرہ کیوں ناجائز ہے؟ اگر کوئی خوشی میں کھا رہا ہے تو مولوی حضرات کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ خود بھی تو یہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو ہم اگر خوشی میں غبارے پھوڑ لیتے ہیں یا ہم اگر خوشی میں کوئی دن منا لیتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ یہ اس لیے غلط ہے کہ اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ شریعت ہمیں فضول کاموں کی اجازت نہیں دیتی ہے، کوئی لاجک نہ بنتی ہو، بس ایک خالصتاً غیر مسلموں سے ایک چیز آنکھ بند کر کے لے لی۔ ایک تو یہ کہ اس کی کوئی لاجک نہیں ہے ایسے موقع پہ خوشی منانے کی، نہ سالگرہ میں نہ نئے سال کی آمد پر، کیونکہ زندگی کم ہو گئی، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی۔ عمر زیادہ ہونے سے خوشی نہیں ہوتی، غم ہوتا ہے۔ تبھی تو دیکھو خواتین کی عمر 35 کے بعد رک جاتی ہے، 35-36 کے بعد۔ ابھی ہمارے ایک دور کی رشتہ دار خاتون تھیں، ان کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال غلط انفارمیشن کی وجہ سے ہوا۔ کم از کم میں جب چھوٹا تھا تو اس وقت وہ 35 سال کی تھیں، اب میں ماشاءاللہ پورے 4 دانت کا ہو گیا ہوں، لیکن وہ ابھی بھی کتنے سال کی تھیں؟ 35 سال کی۔ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا، ان کو بلڈ پریشر کی بیماری تھی، ڈاکٹر نے پوچھا ایج کتنی ہے، بتانے لگی 35 سال۔ ظاہر ہے ڈاکٹر سے جب آپ غلط بات کرو گے تو وہ علاج صحیح نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہوا؟ برین ہیمریج ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ کیا بات ہے کہ آپ 35 سال کے بعد اپنے آپ کو روک رہے ہیں، لیکن سالگرہ اسی حساب سے منا رہے ہیں کہ ہم 36 کے ہو گئے، ہم 37 کے ہو گئے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اندر سے خوشی نہیں ہے، اندر سے غم ہے۔ اوپر سے کیک بھی کاٹے جا رہے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بھی کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی ان چیزوں کی کوئی لاجک نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورا پھر یہ کام کیوں کرتا ہے؟ گورا تو بڑا ذہین ہے نا، گورے تو کوئی کام بغیر لاجک کے کرتے ہی نہیں ہیں۔ اتنی معمولی سی بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، گوروں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر وہ اتنے بے وقوف ہیں تو گورے کیوں ہیں پھر؟ اللہ نے ان کو گورا رنگ کیوں دیا بھائی؟ تو یاد رکھو ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ ہیں بے سکون، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے، یہاں ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، تفریح کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، حقیقی خوشی کی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال؟ ان کو خوش ہونے کے لیے بہانہ چاہیے، ان کے پاس خوشی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، لہذا وہ روزانہ نت نئے طریقوں سے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یار آج ہم خوش ہو لیے یہ سوچ کے، اب کل کس بات پہ خوش ہوں؟ تو چلو کل اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ستار بھائی کل پیدا ہوئے تھے،
چلو بھائی آؤ ستار بھائی چلو کیک کاٹو سب. بھائی کل خوش ہو گئے, پرسوں کس بات پہ خوش؟ وہ غفار بھائی پرسوں پیدا ہوئے تھے, یعنی پیدا تو پرسوں نہیں ہوئے تھے, ہوئے تو 20 سال پہلے تھے, لیکن آج وہ 20 سال کے ہو گئے. چلو بھائی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تبھی وہ ہر وقت گانے سنتے ہیں, ہر وقت کان میں ہینڈ فری لگا رہتا ہے. آپ ذرا جم جائیں کبھی تو لڑکوں نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہوتا ہے, ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, ہل بھی رہے ہیں, گردن بھی ہل رہی ہے. یہ یاد رکھو, دنیا دار آدمی کو سکون کے لیے مصنوعی چیزیں چاہیے, اس کے بغیر وہ خوش نہیں رہ سکتا. یہی اس کی علامت ہے کہ اس کا دل بے سکون ہے. جب انسان کی طبیعت میں سکون ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو, بیٹھا ہوا ہو, اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور جب اندر سے دل میں بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہوں تو اسے ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. کبھی اس کو فلم دیکھنی پڑے گی, کبھی کرکٹ کے میچ دیکھنے پڑیں گے, کبھی اس کو سالگرہ منانی پڑے گی, کبھی نئے سال پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی پڑے گی. خام خواہ یہ چیزیں بنا کے بلا وجہ. وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آپ خود تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, جس آدمی کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو وہ خوش رہ سکتا ہے کیا؟ ایک آدمی صبح اٹھا, پہلے تو وہ یہ سوچے گا کہ میں اٹھوں کیوں, اٹھنے کا کوئی مقصد ہی نہ ہو اس کا اگر ہے بھائی, تو وہ اٹھے گا, کہے گا جب تک پڑے ہوئے سوتے ہو سوتے رہو. پھر جب نیند سے تھک جائے گا, اٹھے گا, تو پھر وہ اٹھ کے ناشتہ نہیں کرے گا, کہے گا کیوں کروں میں, اس کا کیا مقصد ہے. گھر سے باہر نہیں جائے گا. تبھی آپ بے روزگار لوگوں کو دیکھیں نا, گھر میں پڑے ہوتے ہیں, پھر خودکشیوں کے خیالات آتے ہیں ان کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا کے فارغ ترین لوگ ایسے ہوتے ہیں, ہم تو آفس جاتے ہیں, ہم تو بزنس کرتے ہیں, ہمارا تو زندگی کا کوئی مقصد ہے. گوروں کا بھی مقصد ہوتا ہے ترقی کرنا, ہوتا ہے نا مقصد. بھائی انفرادی سطح پہ بھی مقصد ہے اور ان کے اجتماعی سطح پہ بھی مقاصد ہیں. انفرادی مقصد کیا ہے؟ ہر آدمی وہاں ترقی چاہتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے میری صحت اچھی ہو جائے, ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس دولت زیادہ ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہر آدمی چاہتا ہے میری عزت زیادہ ہو جائے. یہ 3 چیزیں ہیں جن کے حصول کے لیے انسان کوشش کرتا ہے, عزت, دولت اور بولو نا بھائی صحت. عزت, دولت اور صحت. تو کہتے ہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کیونکہ ہمیں عزت بھی چاہیے, دولت بھی چاہیے اور صحت بھی چاہیے. ان کا ایک پرپز ہے, ان کا ایک مقصد ہے. تبھی وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں صبح, کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے بھائی سوتے پڑے رہیں گے تو نہ عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی اور نہ صحت اچھی ہوگی. ڈاکٹر بھی کہتے ہیں صبح اٹھ جاؤ بھائی جلدی. پھر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. ایکسرسائز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولو نا بھائی, صحت اچھی ہو. صحت اچھی ہوگی تو عزت بھی ہوتی ہے, خود بخود ہی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کمانے کی صلاحیت بڑھتی ہے, دماغی صلاحیت بڑھتی ہے تو پیسہ بھی آتا ہے. بیمار آدمی تو کھاتا ہے, وہ کما تو نہیں سکتا. تو ان کے جو کام ہیں, جتنے بھی وہ دن بھر میں کام کر رہے ہیں غیر مسلم لوگ, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, عزت, دولت اور صحت. اور اس کو ہم یوں سمجھیں کہ اس کا خلاصہ ہم 2 لفظوں میں یوں بیان کر سکتے ہیں کہ مزے اڑانا. زندگی کیسی گزر جائے؟ مزے کی گزرے. یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. مگر یہ ایسا مقصد نہیں ہے کہ یہ حاصل ہر ایک کو ہو بھی جائے, اور جس کو حاصل ہو اس سے پھر چھینے نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھو, آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ایسی چیز کو بنایا کہ آپ کو پتا ہے یا تو وہ مقصد حاصل ہوگا ہی نہیں, اور اگر ہو گیا تو چھن جائے گا. تو آپ کو سکون ملے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ مثال کے طور پر ایک پہاڑی کی چوٹی پہ ہیرا رکھا ہوا ہے, ڈائمنڈ, بہت مہنگا.
اب آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا کہ یہ کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر یہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے, ہیرا رکھا ہوا ہے, اس ہیرے کو میں نے حاصل کرنا ہے. کیونکہ جب یہ ہیرا میری جیب میں آئے گا تو پیسہ تو آئے گا, پیسہ آئے گا تو صحت بھی پھر اپنی مرضی کی چیزیں کھائیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, پھر ڈاکٹر بھی اپنی مرضی کا ہوگا, اور عزت تو ملے گی خود بخود. تو آپ نے اپنی زندگی کا ہدف بنایا کہ یہ جو کیٹو پہاڑی کی چوٹی پہ ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے میں نے یہ حاصل کرنا ہے. یہ انگریز کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. ان کے افراد بھی اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کی حکومتیں بھی. جیسے ابھی امریکہ کو دیکھ لو, یو کے کو دیکھ لو, وہ چاہتے ہیں ہم طاقتور سے طاقتور ترین بن جائیں, ساری دنیا پہ ہماری حکومت ہو, ساری دنیا کے وسائل ہمارے قبضے میں آ جائیں. تو اجتماعی سطح پہ بھی یہی سوچ ہے اور انفرادی بھی یہی سوچ ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب مثال میں دے رہا ہوں کہ یعنی مثال تو وہ دی جاتی ہے نا جو آسان ہو سمجھنے میں. تو ایک کیٹو پہاڑی کے اوپر ایک ہیرا رکھا ہوا ہے. امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے, لندن چاہ رہا ہے کہ یہ ہیرا مجھے مل جائے, پاکستان چاہ رہا ہے کہ مجھے مل جائے. حکومتیں بھی کوشش میں لگی ہوئی ہیں اور افراد بھی. آپ بھی یہ چاہ رہے ہو کہ مجھے مل جائے, غفار بھائی بھی یہ چاہ رہے ہیں, ستار بھائی بھی, وسیم, کلیم, سلیم کباڑیا, سب کی یہی خواہش ہے. کیا خیال ہے؟ اب ظاہر ہے کیٹو پہاڑی پہ چڑھنا آسان کام نہیں ہے. جب آپ چڑھنے لگو گے تو سارے تھوڑی پہنچیں گے. ما کل ما یتمنى الرجل یدرکہ تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. ہر وہ چیز جس کی انسان تمنا کرتا ہے اسے حاصل نہیں کر پاتا. کچھ لوگ حاصل کر پاتے ہیں اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے. تجری الریاح بما لا تشتہی السفن. کشتی بعض مرتبہ ایک سمت میں جانا چاہتی ہے مگر ہوائیں اسے دوسری سمت میں موڑ دیتی ہیں. سمندر میں ہوا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی کہ آپ کشتی میں بیٹھے تو چونکہ آپ نے عمان جانا ہے تو ہوائیں آپ کو عمان ہی لے کے چلی جائیں. نا نا نا, ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف موڑ دیں آپ کو. اور آج کل تو یہ بہت ہے, آج کل جو لڑکے میں عشق معاشقے چل رہے ہیں 1% کامیاب ہوتے ہیں, 99% تعویذ گنڈوں میں لگے رہتے ہیں. ان کو نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ چیز نہیں ملتی, دھکے کھاتے رہتے ہیں ساری زندگی. تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کیٹو پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کریں گے مگر چڑھ ہی نہیں پائیں گے. وہ تو ویسے ہی غم سے مریں گے کہ نہیں مریں گے کہ یار ہم نے زندگی کا ہدف کیا بنایا تھا, اس ہیرے کو حاصل کرنا, اور یہ ہدف ہم حاصل نہیں کر سکتے تو بے سکونی ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ نے جو مقصد تھا جب وہی پورا نہیں ہو رہا, دیکھو جب مقاصد پہ انسان کمپرومائز نہیں کرتا, وسائل اور ذرائع پہ کمپرومائز کر لیتا ہے. آپ یہاں سے لاہور جا رہے ہیں, آپ کا ہدف کیا ہے؟ لاہور پہنچنا. ٹرین میں بیٹھ گئے آپ, مقصد ہے آپ کا لاہور پہنچنا. اب ٹرین میں سیٹ اچھی نہیں ملی آپ کو, کھانے پینے کی پرابلم ہو رہی ہے, واش روم میں بڑا مسئلہ ہو رہا ہے, پانی ختم ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں برداشت ہو جائیں گی. آپ کہو گے چلو یار جیسے تیسے گزارا چلاؤ, ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی. لیکن اطلاع ملی کہ یہ گاڑی لاہور جا ہی نہیں رہی ہے, یہ کوئٹہ جا رہی ہے. اب آپ کا کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بولے کہ میں تو یہ ساری ٹینشن اس لیے برداشت کر رہا تھا, تب میری جو منزل تھی وہ تو مل رہی تھی نا, منزل ہی نہیں مل رہی. تو مجھے واش روم میں پانی بھی اگر مل جائے, سیٹ بھی اچھی مل جائے, تو میں نے کرنا کیا ہے؟ جہاں میں نے جانا کہاں ہے, اور جا گاڑی بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ رہی ہے. اب آپ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ گے اگر شریف آدمی ہو گئے. وہ ایک بندہ تھا نا حیدرآباد, وہ پنجاب سے آ رہا تھا, تو اس نے اپنے کسی دوست سے کہا کہ جب حیدرآباد آئے نا تو مجھے بتا دینا, اور میں سو رہا ہوں, اور اللہ کا واسطہ مجھے ضرور بتا دینا, اگر میں نہ اٹھوں تو کھڑکی سے پھینک دینا مجھے نیچے, کیونکہ میں سوتو ہوں, میری آنکھ نہیں کھلتی. وہ حیدرآباد آگے گزر گیا, کراچی آ گیا, تو اس کی آنکھ کھلی. دوست سے پوچھا یار مجھے حیدرآباد کیوں نہیں اتارا؟ تو کہنے لگا کہ یار میں نے
وہ کسی نے اس سے کہا کہ اب یہ تمہارا دوست تمہاری کلاس لے گا, تم نے اس کو اتارا نہیں اور کھڑکی سے پھینکا نہیں. کہہ رہا نہیں, کلاس اصل میں وہ لے گا جس کو کھڑکی سے پھینکا ہے میں نے باہر. ٹھیک ہے نا, اصل کلاس وہ لے گا جس کو کھڑکی سے باہر پھینکا ہے, جس نے کراچی جانا تھا اور پھینک کہاں دیا اس کو, حیدرآباد. تو منزل جو ہے نا, منزل جہاں آپ جانا چاہتے ہیں اس پہ انسان کی دو رائے نہیں ہوتی. اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک لڑکا MBA کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پایا تو وہ تو خودکشی نہیں کرتا, ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے نہیں بن پایا تو خودکشی نہیں کرتا. وہ اس لیے نہیں کرتا کہ اس کا مقصد ڈاکٹر نہیں تھا, اس کا ڈاکٹر بننے سے کچھ اور مقصد تھا, پیسے کا حصول مقصد تھا, عزت کا حصول. تو وہ کہتے ہیں چلو کوئی اور راستہ اختیار کرو. لیکن اگر کوئی فرشتہ آ کے لکھ کے دے کہ نہ آپ کو عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی, نہ صحت ملے گی, پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. پھر 99% لوگ خودکشیاں کریں گے. ابھی جو خودکشی نہیں ہو رہی نا, اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے, ہو سکتا ہے مل جائے. اس امید پہ لوگ جی رہے ہیں, اور اسی ہوتے ہوتے تلاش کرتے کرتے بالآخر موت آ جاتی ہے. لیکن اگر کسی کو پہلے سے پتا چل جائے کہ آپ کو نہ عزت ملے گی, نہ دولت ملے گی, اور نہ صحت ملے گی, دیکھو کتنے لوگ کھمبوں سے لٹکتے ہیں, پھر کتنے چپکتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ پہاڑی کے اوپر ہیرا رکھا ہوا ہے, کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں پائیں گے, وہ تو ویسے ہی ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو یہ پتا چل گیا کہ ہم وہاں پہنچ تو پائیں گے, اور وہ بڑی ہمت کرتے کرتے بالآخر چوٹی پر پہنچ گئے. اب ان کا ہاتھ اس ہیرے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے, لیکن کوئی ان کے کان میں آ کے بتائے کہ جب تم یہ حاصل کرو گے تو یہ تمہارے پاس رہے گا نہیں, بلکہ تم سے چھین لیا جائے گا اور کسی اور کو دے دیا جائے گا. اب آپ بتاؤ, وہ تو پہلے والے سے بھی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اس کی آواز اتنی کم کیوں ہے بھائی اسپیکر کی؟ اس کو تھوڑا سا بڑھا دینا. جو اتنی محنت کر کے وہاں تک پہنچا, اتنی محنت کر کے, اب اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ حاصل تو کر لیا, آپ کا اخباروں میں نام بھی آ جائے گا, لیکن یہ اگلے ہی لمحے آپ سے چھین کے کسی اور کو دے دیا جائے گا. تو اب مجھے بتاؤ, ایسے مقصد کے پیچھے بھاگنا حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جس مقصد کے حصول کے بعد بھی ناکامی ہو, حصول سے پہلے بھی ناکامی, اور اگر حصول ہو جائے تھوڑی سی آہستہ کر دیں یار, بہت زیادہ تیز ہو گئی. یعنی حصول کے بعد بھی ناکامی اور حصول سے نہ ہو تو بھی ناکامی. تو کافر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عزت, دولت اور صحت کے پیچھے بھاگتا ہے, مگر جیسے جیسے عمر ڈھلکتی ہے صحت سے آہستہ آہستہ ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, بال سفید ہونا شروع, نظر کمزور ہونا شروع, کمر جھکنا شروع. کتنی ہی لمبی عمریں ہو جائیں مگر بڑھاپا سب پہ آتا ہے, اور بیماریاں سب پہ آتی ہیں, اور وہ عزت جو حاصل کی تھی آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. میں نے ایک سائنسدان کی یوٹیوب میں ویڈیو دیکھی, نوبل انعام یافتہ سائنٹسٹ ہے امریکہ کا, اس کی بڑی بڑی ایجادات ہیں, بہت عزت ملی اس کو, بہت دولت ملی, مگر 10 سال سے کومے میں گیا ہوا ہے. وہ بات نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال, 10 سال سے, بولو بھائی, کومے میں. اس کی صحت کے لیے کتنی کوشش کی ہوگی بھائی. وہ لوگ تو اپنے لوگوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں نا, اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے تو اس کا بی پی بھی ہر وقت چیک ہوتا ہوگا, شوگر ٹیسٹ بھی ہوتے ہوں گے. حکومت باقاعدہ اپنی نگرانی میں ایسے سائنٹسٹ کی حفاظت کرتی ہے کہ بھائی اس کو کچھ نہ ہو. یہ قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہے, مگر قوم کا وہ سرمایہ 10 سال سے کہاں ہے؟ قوم میں. تھوڑی سی دماغ میں کوئی رگ ہلی ہے اور اتنا ذہین آدمی پڑا ہوا ہے بستر پہ, رال ٹپکتی رہتی ہے, نرسیں صاف کرتی رہتی ہیں, اس کی قضاء حاجت, اس کے پیمپر کی تبدیلی, کیونکہ وہاں بچے تو پالتے نہیں ہیں نا, اولاد تو ہے نہیں, ہوتی بھی ہے تو وہ موج مستیاں کر رہی ہوگی, تو نرسیں ہیں, گورنمنٹ ان کو پیسے دے رہی ہے اور اس سائنٹسٹ کی حفاظت ہو رہی ہے. لیکن اس کی زندگی کیا ہے؟ پڑا ہوا ہے.
3 پیس سوٹ میں ٹائی وائی لگی ہوئی ہے اور گردن ایک طرف لڑکی ہوئی ہے. کتنی محنت کی مگر اس کا انجام کیا ہوا؟ یہ انجام ہے, قومے میں گیا ہوا ہے 10 سال میں. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, کافر بھی دیکھتا ہے یہ چیزیں, اسے اپنا فیوچر بہت بھیانک نظر آتا ہے. یہ جتنے فنکار اداکار ہوتے ہیں نا, ان کا ذرا بڑھاپا دیکھ لیا کرو تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو ایسے چمکتے ہوئے چہرے آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کاش میں ہوتا, تو ان کا بڑھاپا دیکھا کرو. جتنی حسین ان کی جوانی ہوتی ہے اتنا ہی خطرناک ان کا بڑھاپا ہوتا ہے, بہت خطرناک. ایک عالم گئے یورپ میں, ان کے دورے ہوئے, آ کے کہنے لگے انگریز کی جوانی جتنی خوبصورت ہے بڑھاپا اتنا ہی بھیانک ہے, بہت بھیانک بڑھاپا ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. تو یہ جو مقصد ہے نا, مقصد حیات جو کافر کا ہے, وہ ایسا مقصد حیات ہے کہ اس میں ظاہر انسان یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ نے چونکہ اس کے لیے بنایا نہیں ہے نا انسان کو, تو یہ مقصد نہیں ہے. جب ایک چیز آپ کی منزل ہی نہ ہو اور آپ اس کو منزل سمجھ بیٹھو تو آپ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہو. آپ چاہے کتنی سکون کی گولیاں کھا لو مگر آپ کو سکون نہیں ملے گا. دیکھو نفسیات کے جو بڑے بڑے ڈاکٹر یورپ اور امریکہ میں ہیں, ہمارے ہاں نہیں ہیں. جو نفسیات کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہے نا, وہ جو جتنے وہاں ہیں ہمارے ہاں نہیں. ہمارے ہاں کا ڈاکٹر بھی اناڑی ہوتا ہے, نفسیات کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں, بلکہ خود نفسیاتی ہوتا ہے وہ بیچارہ, حقیقت ہے. اس لیے اپنے آپ کو نفسیاتی ڈاکٹروں سے دور رکھا کرو. وہ دوائیوں پہ لا دے گا, آپ کو لگا دے گا, ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے سوائے وہ ڈپریشن کی گولیوں کے, اور ساری زندگی کے لیے تباہ ہو جاؤ گے. اور یہ ایک ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دن میں خود ہی پاگل ہو جاتے ہیں, پھر ہم اپنے علاج کے لیے کسی اور ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. جب انسان سارا دن پاگلوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت عجیب عجیب سے, تبھی میں وہمیوں کا فون نہیں سنتا. ایک مسئلہ کسی نے 2 دفعہ پوچھ لیا مجھ سے, تیسری دفعہ پوچھے گا تو میں اس کو وہمی نمبر 34 کی لسٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ 33 تک ہیں تو 34واں نمبر ہو گیا بھائی تمہارا. یہ حقیقت ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کو فری کرایا زیادہ تو تھوڑے دنوں میں آپ کی دماغ کی چولیں ہل جائیں گے. ابھی ایک صاحب کا فون آیا, مجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے کہ میں بیوی کو طلاق تو نہیں دے رہا, ہر وقت کہہ رہے وہ ایکچولی میں سوتے ہوئے میں اٹھا تو میں نیند میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے دے دی ہے. میں نے ایک دفعہ بتایا, میں نے کہا نہیں ہوئی طلاق. پھر دوبارہ فون, حضرت مجھے ایسا, میں نے کہا دوبارہ بتا دیا. اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار ستار کلیم سے نہیں بلکہ وہمی ہو. اور تیسری دفعہ فون کیا اس نے, وہمی نمبر 34. اب فون نہیں اٹھے گا اس کا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, زمین آسمان. کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے, دوسرے کی فکر. ہم اگر پاگل ہو گئے, اللہ نہ کرے, ایسی ایسی فضول باتیں سن سن کے, تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اقتدا کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے. کیونکہ پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسی فضول باتیں کریں گے, لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے. تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مقتدا اور رہبر ہو, اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی, پاگل. اس لیے میں سنتا ہی نہیں. وضو نہیں ہو رہا ان کا, وضو کر رہے ہیں, ہو ہی نہیں رہا. ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا, دوبارہ اب نہیں مجھے فون کرنا. تو تالاب میں چھلانگ لگا کے مر جا بھائی, تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا, مر جا تو. ایسے عجیب عجیب گھماتے ہیں باتوں کو. وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا. دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ کو جنجال سے نکالے. او بھائی شلوار ہے, کپڑے ناپاک ہو گئے, نلکے کے نیچے رکھو, 2-3 دفعہ نچوڑو, نکلو پتلی گلی سے, چھوڑو کہ چھینٹیں نہ پڑ جائیں, یہ نہ پڑ جائیں. یوں اتنا عدسے لگا کے دیکھ رہے ہیں. ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو, دھو لو, بس. یوں دیکھتے کیوں کہ چھینٹیں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. نہیں حضرت وہ جو ایسے ہوتے ہیں وہمی ہے. وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا. ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا تو یہ جگہ ناپاک ہو گئی, اس کو دھو رہا بیٹھ گئے. اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی.
جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں؟ تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی، ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، آپ نہیں پاک ہو سکتے۔ میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے، اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے نا، تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے نا، پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہے ہیں، ہم فری پوکٹ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کریں بھائی؟ وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا یہ کہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا، اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا، لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے دھو کے بڑے پیشاب پہ نا، وہ لیکن نہیں ہو رہا، اس پہ تسلی نہیں۔ اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں میں۔ دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا، وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک۔ تو وہ بیچارہ گھنٹہ وہ نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں، یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے، اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا۔ تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے ہو۔ کسی بچے کو شرارت سوجی، اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا۔ جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا، کیونکہ اگر ناپاک تھا تو اب دوبارہ سے پورا وہی پروسیس کرنا پڑے گا مجھے، دوبارہ سے وہی پروسیس۔ بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی، یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندو ہنسی خوشی زندگی گزارو اپنی آرام سے۔ بعض یوٹیوب پہ ایسے کلپ ہیں کہ وہ طلاق یوں بھی ہو جاتی ہے تو یوں بھی ہو جاتی ہے، اس سے لوگ اور وہمی بن گئے ہیں۔ یہ جو مسائل کا علم ہے نا، جب تک کوئی واقعتاً مستند مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ کلپ ہی نہ سنا کریں۔ دیکھو علماء کی بھی نا مختلف فیلڈ ہوتی ہیں جس میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ اب آپ معدے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو گلا دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے وہ جنرل فزیشین بھی ہے لیکن گلے کا ماہر نہیں ہے، وہ پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے، تو آپ اس کو معدے کی بیماریاں دکھاؤ اس کو۔ جیسے ڈاکٹروں میں مختلف شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ تو جنرل فزیشین ہوتے ہیں، تھوڑی تھوڑی شدھ بدھ ہر ایک کی رکھتے ہیں، لیکن پھر الگ الگ شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی علماء میں سب درس نظامی پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں، ہر شعبے میں تھوڑی بہت شدھ بدھ ہوتی ہے، مگر ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا۔ اب جو حدیث کے علم میں ماہر ہے وہ فتوے میں ماہر نہیں ہوتے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، سندوں کی بحثیں ان کو بہت یاد ہوتی ہیں کہ یہ راوی کمزور ہے، یہ ثقہ ہے، یہ قابل اعتماد ہے، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن فتوے کی لائن میں وہ زیرو ہوتے ہیں، فتویٰ نہیں لیا جائے گا ان سے۔ فتویٰ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے کہ مسئلہ کیا بتانا ہے، زمانے کے لحاظ سے اس میں کیا تبدیلی ہو گئی ہے، عرف میں کیا تبدیلی ہے۔ اب وہ ایک صاحب نے کہیں اپنی بیوی سے کہہ دیا تم آزاد ہو، 3-4 دفعہ کا تم آزاد ہو، ایسے ہنس کھیلتے۔ اب وہ بیوی نیم مفتی خطرہ ایمان، وہ عالمہ بنی ہوئی تھیں، وہ رونے دھونے لگی، کہنے لگی یہ تو طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا میری بیوی عالمہ ہے، وہ کہہ رہی طلاق ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں ہو گئی؟ آپ نے آزاد اتنی دفعہ کا کوئی لڑائی ہو رہی تھی، کوئی جھگڑا ہو رہا تھا، کہہ رہے نہیں میں تو ہنسی خوشی ہم لوگ۔ میں نے کہا ہنسی خوشی میں تو کوئی خام خامے طلاق نہیں دیتا، طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے نا۔ میں نے کہا آپ کی نیت کیا تھی؟ کچھ اور کسی اور چیز سے آزاد کر رہے ہوگے آپ، سوچو، اس کو یاد نہیں آ رہا۔ یہ بھی یاد رکھو طلاق غصے میں ہو جاتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شدید غصہ تھا تو طلاق نہیں ہوئی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہوتی ہی غصے میں عام طور پر۔ ایک تبلیغی جماعت کے عالم تھے، ان کے پاس کوئی آیا، کہنے لگا میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا بہت سخت غصے میں تھا میں۔ انہوں نے کہا ایسے کوئی بھی نہیں کہتا کہ جا میری پیاری تجھے طلاق، غصے میں ہی ہوتا ہے یہ کام۔ آج کل نئے نئے مفتی آ رہے ہیں مارکیٹ میں، انہوں نے